یہ کہیے گا اب تو سزائیں ہو گئی ہیں اور ٹرائل کورٹ سے ہو گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کے تقاضے پورے کیے گئے؟ اور دوسرا یہ بھی کہہ دیجئے گا اب آپشن کیا رہ گئی ہے جن کو سزا مل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تقاضے پورے ہوئے یا نہ ہوئے مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ آپ کو بھی علم ہوگا، کیونکہ ہم نے ابھی فیصلہ دیکھا نہیں، نہ اس میں شہادتیں جو قلم بند کی گئی ہیں وہ میں نے آپ نے کسی نے دیکھی ہیں ابھی. تو نیچرلی جب تک ہم نہیں دیکھ لیں اس پہ پوری تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی. لیکن امید یہی تھی کہ ان عدالتوں سے جو اب 26ویں ترمیم کے تحت اب سیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں ساری اور نیچے تک جاری ہیں، اور آپ کو پتا ہے ملٹری کورٹ سے ان کچھ 85 لوگوں کو تو سزا ہو ہی چکی ہے اسی 9 مئی کے حوالے سے. تو امید یہی کی جا رہی تھی کہ ان لوگوں کو بھی سزا ہوگی. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، قانون توڑا، ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے حساب سے، انصاف کے حساب سے. لیکن یہاں تو آپ نے جو لگ رہا ہے کہ ایک منظم طریقے سے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں پولیٹیکل سسٹم سے، آپ ان کو نکال رہے ہیں، سب کو سزائیں دے رہے ہیں. نیچرلی جب ان کو سزائیں ہوں گی تو یہ ڈسکوالیفیکیشن کے آرٹیکل 63 بھی لگے گا کانسٹیٹیوشن کا، اور یہ اپنی سیٹوں سے بھی جو لوگ ایم این ایز ہیں یا ایم پیز ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ، اور نیچرلی ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ اب اس کو ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ میں یہ چیلنج ہوگا. نیچرلی دہشت گردی کی عدالت سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو ڈویژن بینچ میں جائے گا کیس. سرگودا والا کیس جو ہے وہ جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں، اور فیصل آباد کا آپ سن رہا تھا میں، فیصل آباد کے کیسز بھی وہیں جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور پھر ایونچولی سپریم کورٹ میں آگے دیکھتے ہیں. نیچرلی اس ہائی کورٹ میں اس پوری جو شہادت قلم بند کی گئی ہے اس کی تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو انصاف ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ جس طرح سے جو عدالتیں آج کل جو حال ہو گیا ہے عدالتوں کا ود اٹ موسٹ رسپیکٹ کہ وہ 26ویں ترمیم میں ہے. آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچز بن چکی ہیں اور عدلیہ ٹوٹل اب کنٹرول کر لی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری تو پہلے ہی کنٹرول تھی. آپ نے دیکھا ان کے کتنے متنازع فیصلے آئے جو بعد میں کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں ترمیم سے پہلے ان کو سیٹ اسائڈ کیا تھا. تو اب مشکل لگتا ہے، لیکن ایکچولی ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. اچھا زبیر صاحب، دو چھوٹے سے سوال ہیں میرے. جی، ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو لوگ چیلنج کریں گے ان کی پہلے گرفتاری ہونا ضروری ہے پھر یہ چیلنج کر سکتے ہیں، یا وداؤٹ گرفتاری بھی یہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے دوسرا سوال میرا لے لیں تاکہ دونوں کے جواب آسانی سے آپ دے سکیں. جی بہت ہر مقدمے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پلاننگ بنی تھی عمران خان کے گھر، اور صوفے کے پیچھے بندہ کبھی صوفے کے نیچے چھپا ہوتا ہے، کبھی صوفے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ ساری چیز سنی. اب آپ سمجھتے ہیں اس میں گواہ سرکاری گواہ ہے، اس میں قانون اس میں کیا کہتے ہیں؟ اور کیا اس میں عمران خان کو بھی سزا ہونی چاہیے تھی اگر ان کے گھر میں پلاننگ ہوئی ہے تو؟ دیکھیے یہ ساری جو کڑیاں ہیں اس زنجیر کی وہ اسی لیے ملتی جا رہی ہیں کہ ان کو سزا عمران خان کو ہی دینی ہے 9 مئی کے کیس میں، کہ وہی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، وہی انہوں نے ہی کروایا ہے. یہ یاسمین راشد اور ان کے جو بھی لیڈران ہیں، خاتون بڑی بہادر خاتون ہے، اللہ ان کو صحت دے، تو ان سب کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ سب کو ان کو سزائیں دلوانی ہیں عدالتوں سے، ان کو فارغ کرنا ہے سسٹم سے. تو یہی ان کی پلاننگ ہے اور یہ اسی پہ کاربند ہے. دیکھیے جس طرح سے یہ سارا کیس چلا ہے جو آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے سے، اب مجھے بتایا گیا ہے، میں نے کسی اور پروگرام میں تھا کہ 50 گواہ اس میں آئے، میں کہتا ہوں 100 گواہ بھی آئیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جرح کس طرح کی جرح ہوئی ان پہ، کیا وہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کر سکے، کیونکہ بارے ثبوت تو پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ اس آدمی نے جرم کیا ہے جس کی سزا ہونی چاہیے، کیا اس میں انٹینشن تھی. کیونکہ دیکھیں جو کرمنل کیس ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس آدمی نے وہ ایکٹ کیا ہو یا ایکسیسری ٹو دا کرائم ہو، یا اینڈ ود دی انٹینشن، یعنی اس میں انٹینشن ہو کہ وہ یہ جرم کرے. تو اس پہ پھر جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو آدمی کو سزا ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بارے ثبوت کیا پروسیکیوشن نے ڈسچارج کیا اپنا اس کو یا نہیں کیا، یہ تو ایویڈنس پڑھنے کے بعد ہی دیکھا جائے گا، اور یہ ہائی کورٹ اس کو ریویو کرے گی. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ود اٹ موسٹ رسپیکٹ اب جوڈیشری کے ایسے امید لگانا، اور جو ہائی کورٹ ایون سپریم کورٹ کا جو حال ہو گیا ہے، تو میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جی اب تو یہ 26ویں ترمیم جب تک رہے گی ہمارے قانون کا حصہ، آئین کا حصہ، تو ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. جی ثاقب صاحب. زبیری صاحب یہ بتائیے گا، ایک رانا صاحب کا سوال تھا، اس سے میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ سرنڈر کرنا پڑے گا.
کیونکہ آج جتنے 32 ملزمان ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو تمام میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں سے وہ حاضری لگا کے پہلے ہی جا چکے تھے جب فیصلہ سنایا گیا. تو اب یا تو ان کی پولیس گرفتاری کرے گی یا ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپیل دائر کرنے، وگرنہ اپیل پر جو ہے وہ آبجیکشن آ جائے گا. میرا سوال یہ ہے زبیری صاحب کہ عمران خان صاحب یا ان کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس 9 مئی کے سارے کیسز میں 2 قسم کی میٹنگز کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ایک چکری انٹرچینج کی اور ایک زمان پارک جو ہے وہ زمان پارک کی، اور دونوں میں ایک چکری میں ایک پولیس اہلکار اور زمان پارک میں 2 مبینہ طور پر پولیس اہلکار وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے کارکن بن کے اور ہم نے ساری سازش جو ہے وہ سن لی. اب فیصل آباد کے کیسز، سرگودا، راولپنڈی اور لاہور، چاروں جگہوں کے کیسز جو ہے کنیکٹ کر رہے ہیں آپس میں کہ سازش تیار ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اے ٹی سی سے فیصلہ آتا ہے سرگودا سے کہ اسی اے ٹی سی میں جب دوسرے جج صاحب تھے تو انہوں نے ملزمان بری کر دیے تھے، آج انہوں نے جو ہے وہ سب کو 10-10 سال سزائیں سنا دی ہیں. کل اگر فیصل آباد سے کوئی فیصلہ آئے تو اس میں کچھ کو سزائیں اور کچھ کو بری کر دیا جائے، کچھ راولپنڈی کا فیصلہ مختلف ہو. تو یہ جو کنٹراڈکٹری فیصلے اگر آنا شروع ہو گئے، جو فواد چودھری صاحب سپریم کورٹ معاملہ لے کر گئے تھے کہ ایک جگہ ٹرائل ہو، کیونکہ ایک جگہ کا الزام ہے، ایک قسم کا الزام ہے سازش کا ہم پر، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ نے وجہ فرمائی. پہلی تو بس پہ کر دوں کہ سرنڈر ان کو کرنا پڑے گا اپیل فائل دائر کرنے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں بیل میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پری ارسٹ بیل ریجیکٹ ہوتی ہے، بندہ چلا جاتا ہے، وہ ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے اور وہاں بیل لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیونکہ اب ان کو سزا ہو گئی ہے، اب یہ ملزم سے مجرم بن گئے ہیں، 10 سال کی ان کو سزائیں ہوئی ہیں، تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپیل کے لیے. تو یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ دیکھیے، یہ جو پروسیکیوشن جو اگر پولیس کی وٹنس جو 2 اس کی وٹنس ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیں ہیئر سے ایک ہوتا ہے کہ میں نے ایک بات سنی، میں وہاں موجود تھا. پہلے تو بات آپ کیوں موجود تھے، کس کیپیسٹی میں موجود تھے، پھر آپ کی کیا آپ کی ویریسٹی کیا ہے. مجھے نہیں پتا اس پہ ان پہ جرح کیسی کی گئی ان کے وکیلوں نے کہ جی آپ کا کیا اسٹیٹس تھا، آپ نے کس طرح اس بات کو بلیو کرنا کہ پولیس اہلکار نے سنا کہ سازش تیار ہوئی زمان پارک میں یا کہیں اور ان کو اگر یہی اس کی بیسس ہے ان لوگوں کو سزائیں دینے کی، تو یہ بالکل ویک ایویڈنس ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپیل میں اس کو سیٹ اسائڈ ہونا چاہیے. آپ نے خود ہی فرمایا کہ سرگودا میں پہلے اگر یہی شہادتیں اس پہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو ان کو کیوں سزا دی گئی. سزا دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا جج بالکل صحیح آپ جج صاحب تھے، لیکن شہادت اگر ان جج صاحب کو پھر ان جج صاحب کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی وہ بالکل دیکھیے یہاں جو انصاف کے لیے بات کرتا ہے اس کے ساتھ تو برا ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ آپ کو اپنے ضمیر کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے انصاف کیا کیونکہ دیکھیں میں اور آپ جج نہیں ہے، جج اللہ کا نائب ہو کے بیٹھا ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا وہ اختیار ہے فیصلہ کرنا جزا اور سزا کا، تو یہ آپ اللہ کے نائب ہوتے ہیں جج. لیکن انفارچونیٹلی اور یہ سوچتے نہیں، قرآنی آیات بھی ان کے سر کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، حکم کرو عدل کے ساتھ. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے اگر یہ باتیں، اگر یہی ایویڈنس آپ نے جو بھی فرمائی کہ میں نے نہیں دیکھی ہے، یہ ایویڈنس ہے پولیس اہلکاروں کی کہ انہوں نے وہ سازش بنتے ہوئے دیکھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیسس پہ سزا دے دینا بالکل غلط ہے. ایک اور معاملہ ہے اس پہ بات کر دیجئے گا کہ اب ہم کیا سمجھے، بڑی کنفیوژن آج چل رہی تھی، بڑے سوال آج ہو رہے تھے، بھچر صاحب سے بھی یہ سوال ہوا، اب وہ ممبر اسمبلی ہیں سزا کے بعد یا نہیں ہیں، نااہل ہو چکے ہیں یا نہیں ہیں ابھی نااہل ہوئے. دوسرا اگر وہ نااہل ہو چکے ہیں اور وہ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، وہاں پر فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے، اتنی دیر تک اس سیٹ کے اوپر الیکشن ہو گیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ ابھی فوراً ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ الیکشن لا کہ اس کا ریفرنس اسپیکر جو ہے اس کا ریفرنس بھیجے گا کہ جی ان کو سزا ہو گئی ہے، اس کا ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو. پھر الیکشن کمیشن جب نوٹیفیکیشن نکالے گا کہ سیٹ ہو گئی ہے اس کو فارغ کرے گا. پھر وہ شیڈول بھی دیتے ہیں اس کا کہ بائی الیکشن کا. اس اسنا میں ان کی اگر سسپینڈ ہو جاتی تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ان کی سزائیں اتنی جلدی سسپینڈ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیے عمران خان صاحب کے کیس میں کیا ہو رہا ہے. وہ جو ان کی کیس کی سزا آج 6 مہینے اور 7 مہینے ہو گئے، وہ آج تک کیس لگتا ہی نہیں. کبھی جج چھٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے. تو ان کو اگر ہائی کورٹ نے اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے تو فوراً سن کے اس کے اوپر، کیونکہ دیکھیے بیل سسپینشن کا مطلب ہوتا ہے بیل دے دینا. اس آدمی کو سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیز رک جائے گی.